سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی محترم مکرم حاضرین اور سامعین، اللہ رب العزت نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا تو عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی حالات پیش آئے جو ہمیشہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ پیش آتے تھے، یعنی لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے خیر خواہ ہوتے اور لوگ ان کے دشمن بن جاتے۔ اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی۔ پھر بالآخر حالات یہاں تک پہنچے کہ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا، مشورہ کیا کہ ان حالات کو اب ہم زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا نخواستہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر اختلافات پیدا ہوئے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تو انہوں نے پھر آپس میں بیٹھ کے یہ بات طے کی کہ اس طرح نہیں معاملہ زیادہ چلے گا، تو یوں کرنا چاہیے کہ ان کو ہر معاملے میں الگ تھلگ کر دو، جدا کر دو۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کر کے سارے خاندانوں اور قبیلوں نے مل کے ایک معاہدہ لکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور آپ کے ماننے والوں کو انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا، جس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ یہ بالکل قریب پہاڑ کے ساتھ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان والے، آپ کے خاندان والے، بنو ہاشم، یہ سارے شہر سے گویا کہ نکال کے انہوں نے ایک طرف کر دیے اور بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ نہ ان لوگوں سے کوئی لین دین کرنا ہے، نہ ان لوگوں سے کوئی اور معاملات کرنے، نہ ان لوگوں سے میل ملاپ رکھنا ہے، بس یہ جانیں اور ان کا کام جانیں، کھانے کی چیز بھی اگر ان کو ضرورت ہو تو ہم ان کو کھانے کی چیز بھی نہیں دیں گے، بس ہمارا ان سے بائیکاٹ ہے۔ معاہدہ لکھا اور کعبہ شریف کے اندر وہ معاہدہ لکھ کے انہوں نے لٹکا دیا کہ ہم سارے قبیلے اس پر متفق ہیں کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ کہنے کو بڑی آسان بات ہے، میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات آ جائیں تو بڑے مشکل ہوتے ہیں، اپنے پرائے ہو جائیں، گھروں سے نکال دیا جائے، لین دین کے معاملات ختم ہو جائیں، کوئی رشتہ دار بننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، حتیٰ کہ خرید و فروخت، یعنی آپ پیسے دیں اور کسی سے سودا خریدیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پیسے دینے ہیں، چیز خریدنی ہے، وہ اس پر بھی راضی نہیں تھے کہ ہم ان سے مال لے کر ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں۔ معاملات انہوں نے سارے ختم کر دیے۔ 3 سال تقریباً
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے اس حالت میں گزارے۔ لمبی تفصیل ہے، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ لوگ وہاں درختوں کی چھال اتار اتار کے کھایا کرتے تھے، کھانے کو نے کچھ نہیں ملتا تھا، اور وہ بچے جب وہاں بھوک سے روتے تھے وہ پہاڑیاں ہل جاتی تھیں، لیکن ان مشرکوں کے دلوں میں ترس نہیں آیا کرتا تھا کہ معصوم بچوں پر ہی ترس کریں اور ان کو کھانے کو کچھ دیں۔ 3 سال ایسے گزرے، پھر رب کی حکمت، اس کاغذ کو جو معاہدہ لکھا تھا اس کو دیمک لگ گئی۔ اب کچھ لوگوں کے دلوں کو رب نے تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا وہ تو دیمک کھا گئی ہے معاہدہ جو لکھا ہوا ہے، ایک اللہ کا نام اس میں باقی تھا، باقی سب کو وہ کھا گئی۔ پھر اللہ نے حالات پیدا کیے، وہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ مکرمہ میں معمول کی زندگی پر تشریف لائے۔ ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا، اور اس سے دوسرے سال وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف محتاج رہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کہ ساری زندگی جس نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ابو طالب نبی علیہ السلام کا چچا، ہر موقع پہ کام آنے والا، اور نبی علیہ السلام جس کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہے کہ ایمان لے آئے، میرے رب نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ عجیب وہ بادشاہ ہے، اس لیے ہر وقت بندہ اللہ کی طرف محتاج رہا کرے۔ اللہ اگر نیک اعمال کی توفیق دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ میری آپ کی نمازیں، روزے، اعمال رب کو ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے تھے، رب نے ایمان سے محروم کر دیا۔ بادشاہ ہے، جس کو چاہے عطا کر دے اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام آخری وقت تک اس کے لیے پریشان رہے، اور بالآخر رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب تو اگر چاہے بھی تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ یعنی یہ جو کڑن ہے دل میں، پریشانی، رونا دھونا، یہ آپ کا کام نہیں نا جی، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ چچا معروم رہ گیا جی ابو طالب، لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کی، ہر موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام آیا۔ اب یہ جو جب بائیکاٹ کا سال ختم ہوا تو اگلے سال ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ بڑا سہارا ہے، دیکھیں بندے کو ہمیشہ امید اللہ پہ رکھنی چاہیے، لیکن دنیا میں اپنے پرائے بندے کے سہارے ہوتے ہیں، بندے کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ جب کوئی دین کے کاموں میں تعاون کرے تو بندہ اور حوصلے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو ابو طالب دنیا سے چلے گئے، تھوڑا وقت گزرا تو ہر موقع پہ کام آنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے چلی گئیں۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلے دن وحی آئی غار حرا میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کے جب اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا، طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے کوئی چادر دو، کمبل دو، جس طرح آپ مثال کے طور پہ سردی لگ جائے، بخار چڑھ جائے تو بندہ کہے جی بستر لے آؤ، بستر لے آؤ۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارک، پھر اپنی وہ کیفیت بتائی کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو تسلی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ اسی لیے دنیا میں نیک بیوی جنت ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ نیک نہ ہو تو اس دنیا کو جہنم بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے اس دین کا جو دین کلمہ رب نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اس دین کی تائید کرنے والی یہ عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن فرمایا یہ غموں کا سال ہے۔ چچا بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، یہ دنیا کے ظاہری سہارے تھے، یہ ٹوٹ گئے، پریشانی کا سال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا۔ یہ سال عام الحزن تھا، غموں کا سال تھا۔ پھر اگلے حالات ایسے پیش آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ مکہ مکرمہ والوں سے باہر نکل کے ذرا دین کا کام کیا جائے، تبلیغ کی جائے،
یہ شروع سے ایک لوگوں کا مزاج رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، بدلے گا نہیں، لیکن کام تو سب نے اپنا کرنا ہے نا جی۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہی ہوتا ہے، جتنا بڑا بندہ ہو نا جی، نزدیک والے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دور والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ شروع سے ہی نظام چلا آ رہا ہے۔ اب جن کے پاس میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، جوانی گزاری، وقت گزارا، ان کی نظر میں تو محلے کا ایک آدمی ہے نا جی، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی، انہیں کیا پتا کہ یہ ساری دنیا کے سردار ہیں، انہیں تو قدر نہیں نا۔ جو بندہ ہر وقت کسی کو دیکھتا رہے نا جی، وہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا عالم یار کدھر ہے۔ اب کتنا بڑا عالم بن جائے، باپ تو کہتا ہے میرا بیٹا ہے نا جی، بچہ ہے نا، اس کی نظر میں تو بچہ ہی ہے۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اپنے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے، دور کے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر زیادہ تجربہ کرنا ہے تو اپنی مسجد میں بھی کر لیا کرو۔ محلے والے سارے مصروف ہیں، اللہ ماشاءاللہ پہلے جو آتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحیح ٹائم رکھ کے آنے باہر۔ تو میں بھی ویکھنا ہونا نا جی، سارا مجھے نظر آتا، جڑے لیٹ آنے نے وہ صحیح ٹائم نے پابند نے، وہ ویکھنے نے اتنے وڑ کے، یار استاد جی ہوں بھی بیان کرنا، گھڑیاں ویکھنے نے، جو باہر کے آتے ہیں دیکھ لو، اب بھی آدھے دوسرے محلوں کے لوگ ہیں نا جی۔ اسی لیے کہ قریب والے اکثر بیچارے محروم ہی رہتے ہیں، یہ اللہ کا شروع سے نظام ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن رہا یہ، تو نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مکہ مکرمہ سے ذرا باہر نکل جاؤں۔ پھر نبی علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، طائف میں کہ ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ واقعہ مشہور ہے، میں اپنے موضوع کی طرف اس سب کو سمیٹ کے لا رہا ہوں۔ پھر طائف میں لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی۔ یہ بڑا مشکل واقعہ ہے، لیکن میں بہت مختصر اس کو کر کے ختم کر رہا ہوں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، طائف کے علاقے سے باہر نکل کے ایک جگہ تھکے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، پیچھے سے دل ٹوٹا کہ ان لوگوں کو میں نے خیر کی بات کی، انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے آگے سے مجھے پتھر مارے۔ وہاں رب نے تسلی کا ایک انتظام تو وہ کیا جو مشہور واقعہ ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو میں پہاڑوں کو یوں آپس میں ملا دوں، اس بستی کو تباہ کر دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، اگر یہ نہیں تو اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، میں تو دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام اس علاقے سے اب باہر آ گئے، پیچھے دشمن کا ڈر نہیں، اپنے علاقے کے نزدیک۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، آج بڑا دل دکھا تھا، دل تو بڑا ہی دکھتا رہا لیکن آج بڑا دل دکھا تھا۔ اپنے ویسے نہیں مانتے، آج پرایوں نے بھی یہ حال کیا ہے، اپنوں کو کہتا تھا وہ تکلیف دیتے تھے، آج دوسرے علاقے میں گیا انہوں نے بھی یہ حالت کی۔ پھر اس دکھے دل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خدا کے بندو، ایک میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس کا بھی مزہ ہے، لذت ہے، اور ایک ساری دنیا کے سردار نے جب اس دکھے دل کے ساتھ اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہوگا تو پتہ نہیں وہ کیسا عالم ہوگا۔ میرے رب کا عرش بھی ہل گیا ہوگا جب دنیا میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اے اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو مجھے مارتے ہیں۔ دیکھیں کتنے دکھ کی یہ بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایسے دکھ کا اظہار کیا اپنے رب کے سامنے، اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو مجھے مارتے ہیں۔ یا اللہ اگر تو ناراض ہے تو تجھے راضی کرنا ضروری ہے، اور اگر تو ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ بڑی عجیب بات آج نبی علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے رکھی کہ یہ کہیں ناراضگی تو نہیں، اگر یا اللہ تو ناراض ہے تو تجھے راضی کرنا ضروری ہے، اور اگر تو راضی ہے پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یا اللہ تیری ذات کے نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے ساری دنیا میں روشنیاں ہوتی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے بس اپنے اللہ سے یہ باتیں کی، پھر تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں۔ واپس رات ہو گئی، لیکن
رات کو جب بندہ سوتا ہے نا جی، نیند تو سکون میں ہی آتی ہے نا، جب پریشانی ہو تو نیند کدھر آتی ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں، یعنی اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں، بالکل کعبہ شریف کے اس طرف سامنے، اب تو وہ اندر ہی ہے سارا مطاف کے اندر، اس زمانے میں وہ محلہ تھا، ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں نا جی، نیند کدھر آتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں، وہ دن کی ساری کیفیت ذہن مبارک میں چکر لگاتی ہے، تو نبی علیہ السلام لیٹے لیٹے یوں باتیں کرتے ہیں، کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کاش کوئی میرا مخلص ہوتا جو میری غم گساری کرتا، کوئی ایسا ہوتا جو مجھے تسلی دیتا۔ ہاں، یہ دنیا کا مزاج ہے، اللہ نے بنایا یہ ہے کہ جب بندہ غم میں ہو نا جی، پھر دل کرتا ہے کوئی تسلی دے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تسلی دینے کی بجائے اسے اور پریشان کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا جی، ہم پوچھنے چلے جاتے ہیں اب کیا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، سنت عمل ہے نا جی، نبی علیہ السلام بھی جا کے یہی فرماتے تھے، لا باسا، خیر ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اوئے ہوئے ساڈے محلے بھی کا بیمار ہو جائی نا، اس ہی تو بندہ بچنا ہی نہیں یہاں، ہم کہتے ہیں ابھی قبر میں پہنچے۔ ہماری اللہ معاف کرے حالت یہ ہے، جب بندہ پریشان ہو نا جی، اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسانی مزاج ہے، اسے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کوئی میرا مخلص ہوتا جو غم گساری کرتا، کوئی اپنا ہوتا جو مجھے تسلی دیتا۔ بس یہ باتیں کرتے کرتے میرے حضور علیہ السلام سو گئے، آنکھ لگ گئی، رب نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جا، آج میرے حضور علیہ السلام بڑے دکھی ہیں، آج پریشانی کے عالم میں کوئی اپنا ہوتا جو تسلیاں دیتا، کوئی دوست ہوتا جو غمخواری کرتا، تو دنیا میں کون ہے جی غمخواری کرنے والا؟ رب نے کہا، جا جبرائیل میرے حبیب کے پاس اور ان کو میرے پاس لے آ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں جب کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہ ہو نا جی، پھر میرے اللہ کی رحمت اس بندے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر رب کے فرشتے اسے تسلیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ عام بندے کا معاملہ ہے جسے دنیا میں کوئی تسلی دینے والا نہیں، رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسے آ کے تسلی دیتے ہیں، یہ عام مومن کی بات ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کی شان تو بڑی اونچی ہے، میرے نبی علیہ السلام رات کو آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، ادب سے اٹھایا، میرے حضور علیہ السلام، لمبی تفصیل ہے، شک صدر ہوا، آپریشن کیا، دل مبارک کو نکالا، اسے زمزم شریف کے پانی سے دھویا، صاف کر کے پھر رکھا اور پھر دوبارہ جوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے، یہ دل تو ویسے ہی صاف ہے، یہ دل تو ہے ہی صاف، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ یہ رب کی تجلیات کو بھی برداشت کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے یہ نور ہر دل نہیں برداشت کر سکتا، دل پھٹ جاتے ہیں، اور وہ تو میرے نبی علیہ السلام کا دل مبارک ویسی شان والا، یہ قرآن پاک اس دل نے برداشت کیا اور وہاں سے نور بن کے نکلا، اور رب نے مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیا۔ رب فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا دل تھا جس نے اس کلام کو برداشت کیا، وہاں سے نور بن کے رب نے مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیا۔ اب اس لیے دل برداشت، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں نا جی، اسی لیے دل برداشت کر جاتا ہے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کے مبارک دل سے نکل کے آیا ہے، اس میں جمال آ گیا، نورانیت آ گئی ہے، اب یہ دل برداشت کر جاتے ہیں۔ خیر اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو لے گئے، اللہ کے رسول یہ سواری ہے، اس کو براق کہتے ہیں، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام اس پہ سوار ہونے لگے، یہ گھوڑا نما کوئی سواری تھی، رب ہی اور رب کے رسول ہی اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں جو کسی نے دیکھی ہوتی، رب کے رسول نے دیکھی، اللہ نے بھیجی۔ اس پہ جب بیٹھنے لگے نا، کہتے ہیں وہ اس نے حرکت کی جس طرح آپ سواری پہ بیٹھتے ہیں تو گھوڑا کود جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس طرح جب ہوا نا
تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا خیال کر تیرے اوپر ساری کائنات کے سردار سوار ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں وہ سواری شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئی، شرم کی وجہ سے پسینے چھوٹ پڑے، جانور شرمایا، ناراض نہ ہونا، مسلمان نہیں شرماتا۔ اسے کہو سنت پہ عمل کرنا ہے، کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے، بندہ کہے خیر ہے لباس مسلمانوں والا بنا لو، کہتا ہے دین میں اتنی سختی بھی نہیں ہے بادشاہو، دین میں بڑی وسعتیں ہیں۔ چلو میں ان لمبی فضول باتوں میں نہیں جاتا، لیکن جانور میرے نبی علیہ السلام سے شرماتے ہیں، نہیں شرماتا تو امتی نہیں شرماتا۔ سنت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے باس جی کیا کریں، رواج ہے نا جی، مجبور ہیں، اور بعض بڑی سمجھدار ہیں، جب ایسا معاملہ آتا ہے تو بندہ کہے شادی ہے، شکر ہے یارا یہ موقع رب نے گھر میں عطا فرمایا، سنت کے مطابق بچی کی شادی کر لو۔ او استاد جی کرو نہیں منے، اب میں اس امتی کا کیا کروں، سیدھی بات کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ جس زمانے کا مرد ایسا ہو پھر آپ ہی مجھے بتائیں اسے زمین کے اوپر رہنا چاہیے؟ تے مسیتی آ کے وڈے جنے نے سارے آئے تھے، سنا کر انہیں ننیاں گلاں، وضو پر آ کے جو فیصلے کرتے ہیں نا وضو خانے پہ، اور ادھر آ کے جو باتیں کرتے ہیں تو ادھر جس والے گال کو سنت پر کریں کرو نہیں مننے جی، اے مڑو دے، اس کو زمین پہ رہنے کا حق ہے یار۔ اس بندے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر رہنے کا حق نہیں ہے، زمین کے نیچے چلا جائے، اور نہیں جا سکتا تو گزارا کرے، لیکن کم از کم ایسی باتیں تو نہ کیا کرے کہ بندہ کہے یار اساں تاج جی وزیر اعظم بناوا نہیں تے پاکستان بہوں پیچھے رہ ویسی گلاں اتنیاں کرنا ہے۔ تو جب ایسی بات آتی ہے تو ہیں کر کے پرے تو ہو بہنا ہے، انابا جی گھروں نہیں منے، وہ گھروں کیڑی ڈین تو درکھی پئی ہو جو مانتی نہیں ہے، وہ شے کیا ہے اور تو کس مرض کی دوا ہے؟ کہ جی گھروں نہیں منے، ہاں سنت پہ جب عمل آتا ہے تو تیری اتنی بھی جرت نہیں۔ یہ اس امتی کا حال ہے، سواری پہ سوار ہونے لگے، سواری آگے پیچھے ہوئی، جبرائیل نے کہا خیال کر ساری کائنات کے سردار تیرے اوپر سوار ہونے لگے ہیں۔ وہ شرم کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میرے نبی علیہ السلام سوار ہوئے، میں راستے کی ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، ادھر پہنچ گئے بیت المقدس میں۔ بیت المقدس تک کا یہ ایک سفر تھا، پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک کا ایک سفر تھا، آسمانوں سے لے کے آگے عرش معلیٰ تک کہاں تک یہ میرا رب جانتا ہے، یہ ایک اور سفر تھا۔ تو یہاں سے بیت المقدس تک میں نہ ترتیب کا لحاظ رکھ رہا ہوں نہ واقعات کی پوری تفصیل کر رہا ہوں۔ بیت المقدس میں ایک کام میرے نبی علیہ السلام نے یہ کیا، وہاں جب تشریف لے گئے، وہاں بارو جہاں سارے انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اسی کڑے کے ساتھ اس سواری کو باندھا۔ نبی علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لے گئے، پھر میرے رب نے اپنی پوری قدرت کے ساتھ اپنے سارے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بیت المقدس میں میرے رب نے اکٹھے کیے۔ پھر وہاں اذان دلوائی، اذان ہو گئی، اب نماز پڑھوائی گئی، صفیں درست ہو گئیں۔ اب نماز کون پڑھائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے رب کے حکم سے میرے نبی علیہ السلام کے مبارک بازو سے پکڑا، فرما اللہ کے نبی آپ امامت فرمائیں۔ ہاں سارے انبیاء کرام کی امامت، نبی ہر نبی امام ہوتا ہے، اور سارے نبیوں کے امام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اللہ کے نبی، آپ نماز پڑھائیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں۔ یہ میں ترتیب کے بغیر عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک کام بیت المقدس میں یہ ہوا، پھر رب لے گئے۔ میں فی الحال آسمانوں کی پہلے آسمان دوسرے پہ ملاقاتیں میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ پھر میرے رب نے وہاں سے آگے جہاں آسمانوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یعنی یہ بارڈر ہے، ایک بیری کا درخت لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی کچھ کیفیت بیان کی، فرمایا اس کے پھل ایسے ہیں،
پتے ایسے ہیں لیکن حقیقت رب ہی جانتا ہے کہ اس پر کیسی تجلیات اٹھ رہی ہیں، اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، نیچے والی اور اوپر والی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی۔ اس آخری بارڈر پہ پہنچے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی یہ حد ہے، اس حد کو ہم نہیں کراس کر سکتے، اس سے آگے اب مجھے جاننے کی اجازت نہیں، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب میں یہاں تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، آگے نہیں دے سکتا۔ پھر میرے رب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے گئے۔ لوگوں تفصیلیں اپنی جگہ، لیکن میں یوں عرض کرتا ہوں، ایک بندہ دکھا ہوا ہے اور دکھ بھی کسی کے لیے اٹھاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام پریشان تھے، ہاں کوئی مخلص ہوتا جو مجھے تسلیاں دیتا، کوئی دوست ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کس کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے تھے؟ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ جب پیارے پیاروں سے ملتے ہیں پھر تیسرے واسطے کو درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ اب میرے رب نے یہ چاہا نہیں کہ میرے نبی جب میرے پاس آئیں تو کوئی اور بھی درمیان میں موجود ہو۔ دکھے دل والے کائنات کے سردار ساری کائنات کے رب کے پاس جا رہے ہیں، کوئی درمیان میں تیسرا نہیں ہوگا، رب ہوں گے، رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ صرف اس کا تصور بھی بندہ کرے تو بندہ سارے غم بھول جاتا ہے۔ ہاں اللہ نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، یہ وہ بات تھی جو میرے نبی نے فرمائی تھی، یا اللہ کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کوئی مخلص ہوتا جو تسلیاں دیتا۔ رب نے کہا چل میرے حبیب، اگر دنیا میں تسلی دینے والا کوئی نہیں تو میں رب کس لیے ہوں؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جسے ساری دنیا دھتکار دیتی ہے اسے اللہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ میرے نبی تو شان والے تھے، دنیا والوں نے مارا، آج میرے نبی کا دل دکھا، میرے رب نے معراج کرائی اپنے پاس بلایا تاکہ میرے نبی کے دل کا دکھ ہلکا ہو جائے، ملاقات ہو جائے نا جی، باتیں ہو جائیں، پھر دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کے لیے ماریں کھانے والے، میرے رب کے لیے دکھ اٹھانے والے، رب نے اپنے پاس بہت اونچے مقامات پہ بلا کے جب باتیں کی تاکہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ دکھ ہلکا ہو جائے، ملاقات فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہاں جنت بھی دیکھی، جہنم کے مناظر بھی دیکھے۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں میں نے دیکھی، جنت میں دیکھا کچھ لوگ کھیتی کرتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، فوراً فصل بڑی ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، گاہی جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر وہ فصل پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ تیار، پھر کٹتی ہے، پھر وہ دوبارہ فصل اگنا اور پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا، یہ فصل بار بار کیوں؟ بار بار آپ نے بھی دیکھا نا جی، بعض فصلیں بار بار اگتی ہیں نا، جاؤ کاٹو تو دوبارہ پھر آ جاتے ہیں نا جی۔ رب مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں نا کوئی مسئلہ ہے نا، وہاں بھی ایسے ہوتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، کٹتی ہے، دوبارہ پھر اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ نیک بندے کی نیکیوں کی مثال ہے، دنیا میں جو نیکیاں کرے گا نا، بار بار دنیا میں ان نیکیوں کا بدلہ اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ صرف ایک دفعہ بدلہ نہیں ہے، بار بار اللہ نیکیوں کا بدلہ اسے عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اتنے میں مجھے پاؤں کی آواز آئی، دیکھا تو بندہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کس کے پاؤں کی آواز ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنا رہے ہیں۔ فرمایا پھر میں نے جہنم کے کچھ مناظر بھی دیکھے، بات میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی چلاؤں گا، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جہنم کے کچھ مناظر بھی دیکھے، میں گیا، میں نے دیکھا ایک بندے ہیں، ان کے ہونٹ اتنے بڑے جس طرح اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کے، اور جو فرشتے کھڑے ہیں کینچیاں پکڑ کے اور ان کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، دوبارہ ہونٹ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہونٹ کاٹتے ہیں، پھر ہونٹ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ، یہ کون لوگ، کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के नबी, ये फितना फैलाने वाले लोग हैं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाते हैं। ये फितना पर्दाज लोगों की सज़ा है जो इन्हें क़यामत तक मिलती रहेगी। नाराज़ ना होना, इस ज़माने में जो एक दूसरे को लड़ाए वो बड़ा होशियार होता है। बाज़ लोग तो बैठी इसीलिए हुए हैं बैठकों में, कहते हैं देखना मैं इनको कैसे लड़ाऊंगा। और बाज़ लोगों का काम ये होता है, एक से बात निकाली, दूसरे को थोड़ी बढ़ा के जाके बता दी, फलां ये कह रहा था, फिर ये करेगा, दूसरे को बताएगा फलां आपके बारे में ये कह रहा था। कहनी ही किसी से नहीं चाहिए, अगर कोई कह दे तो दिल में रख लेनी चाहिए, किसी की बात किसी से नहीं करनी, इससे फितने फैलते हैं। और सबसे नापसंदीदा चीज़ दुनिया में फितना फैलाना है, फितना फैलाना है। बाजायज़ काम मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए छोड़ दिए थे कि दुनिया में फितना ना फैले। हतीम की जगह है, रब मुझे आपको बार बार वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। काबा शरीफ का एक कमरा आपको नज़र आएगा, इस कोने के आपको एक छोटी सी दीवार नज़र आएगी, वो हतीम है कमरे से बाहर, लेकिन वो दीवार बनी, तवाफ बंदा उसके बाहर से करके आता है, ये काबा शरीफ का हिस्सा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा, जब तेरा ख़ानदान कुरैश ये काबा शरीफ तामीर कर रहा था, खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया तो बाहर की बुनियाद से अंदर दीवार ले आए, वो जगह बाहर कर दी, लेकिन अब मैं इसको दोबारा अंदर नहीं करता कि लोगों में फितना फैलेगा, लोग कहेंगे बाहर की जगह को अंदर क्यों कर रहा है। मैंने कहा फितने से बचने के लिए ठीक काम भी नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया और रहमत बन गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल तेरे और मेरे लिए, हाँ हाँ, बादशाह जितना बड़ा गुंडा होगा उसके लिए तो दरवाज़ा काबा शरीफ का खोलेगा, गरीब चला जाए तो कौन काबा शरीफ का दरवाज़ा खोलता है। या अल्लाह, यहाँ तड़पने वाले तेरे काबा शरीफ के अंदर कैसे जाएंगे। रब ने गरीबों के लिए इंतज़ाम कर दिया, जा तू हतीम के अंदर चला जा, वो भी काबा शरीफ का अंदर का ही हिस्सा है। ये रहमत बन गई उस उम्मत के लिए। बहरहाल फितना फैलाना मेरे रब को पसंद नहीं है। फरमाया मैं आगे गया, कुछ लोगों को देखा, फरिश्ते उनका गला दबाते हैं, घूंट देते हैं उसके गले को, फिर वो ठीक होता है, फिर उसका गला दबाते हैं, मरने के करीब जाता है, फिर ठीक होता है, गला दबाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, कौन लोग हैं, किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। फरमाया अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो वाइज़ और ख़तीब हैं, ये वो उलमा हैं जो लोगों में तफरका पैदा किया करते थे, दीन से हट के बातें करते थे, उम्मत आपस में टूटती थी। ये लोगों में फ़िरका परस्ती फैलाने वाले लोग थे, तफरकाबाजी फैलाने वाले उलमा, ये उनकी सज़ा है, क़यामत तक उन्हें ये सज़ा मिलती रहेगी। अल्लाह हमें उनमें से न बनाए। लोगों, हक बयान करना फरीज़ा है, फरीज़ा है, लेकिन उम्मत को तोड़ना मेरे रब को पसंद नहीं है। खुद टूटती है तो टूटी रहे, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सुन्नत के मुताबिक उम्मत को जोड़ के रखूं। कुरान एक हुक्म दे, हदीस से एक हुक्म दे और मेरी राय उसके खिलाफ बन जाए, इससे तफरका पैदा होता है। ये क्यों आजकल मसले हैं, हर फिरके ने अपनी अलहदा मस्जिद बनाई हुई है, इसी वजह से कि वो कुरान और सुन्नत पे मुत्तफिक होने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है जो मैं समझा हूँ वो तो कोई समझा ही नहीं है। हर जमाने में ये मुसीबत रही है कि हर बंदा चाहता है कि मैं भी चार बंदों को अपने पीछे लगा के फिरता रहूं, जन्नत में जाएं या जहन्नम में जाएं उसे इसकी परवाह नहीं होती। लोगों, अपने आप को कह रहा हूं, ये आपका मसला नहीं, ये तो मेरा मसला है। आलिम बिगड़ जाए तो दुनिया बिगड़ जाती है, आलिम सीधा रहे तो दुनिया सीधी रहती है। सारी दुनिया को सीधा चलाने वाला, सारी दुनिया को सीधे रास्ते पे लगाने वाले मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आलिम मेरे नबी का वारिस है, ये सीधा रहे तो उम्मत तो सीधे रास्ते पे जाएगी। आलिम बिगड़ जाएगा
تو امت بگڑ جائے گی۔ ہاں لیکن آپ یہ نہ کہنا جی بادشاہ علماء کا یہ حال ہے ہم کیا کریں، تم بھی کوئی سیدھے کام کیا کرو۔ لیکن میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں فرقہ پرستی، فرقہ بازی یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ ہاں میں بیان کروں قرآن کا مسئلہ، میں بیان کروں سنت کا مسئلہ، کچھ سے کسی کو تکلیف ہو تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اسے تکلیف ہو، اس سے ہٹ کے جو بات ہوگی، ہاں قرآن و سنت اکابر کی سوچ سے ہٹ کے جو بات ہوگی وہ فتنہ ہے، وہ فرقہ ہے، تفرقہ اس سے امت میں پیدا ہوتا ہے، اور یوں امت کو توڑنا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج بھی اگر امت اس بات پہ آ جائے کہ قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے جو مسئلہ سمجھا تھا اس کے مطابق عمل کیا جائے، امت میں یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ فتنہ پھیلانے والے آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو امت کو توڑا کرتے تھے۔ فرمایا میں آگے گیا، کچھ عورتوں کو دیکھا، برا حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بری حالت بنی ہوئی، بال بکھرے ہوئے ہیں اور کتوں کی طرح وہ بھونک رہی ہیں۔ فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں، کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامندوں کے سامنے اپنی زبان چلاتی ہیں۔ اس زمانے میں تو ہوشیار ہے نا جی، آتی ہے تو ماں سمجھاتی ہے، صحیح اگو جواب دیا کر، ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ پرانے زمانے کے ان پڑھ جو ہوتے تھے نا جی، جن کو آپ ان پڑھ کہتے ہیں سادے، وہ سمجھاتے تھے بیٹی وہ تیرا گھر ہے، بیٹی وہ تیرا گھر ہے، وہ تیری عزت ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ ہاں کسی زمانے میں آگے سے جواب دینا بہت بڑا گناہ اور جرم سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں ہوشیاری سمجھی جاتی ہے۔ ہاں یہ وہ ایک رشتہ ہے جس سے بڑا اس اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں کہ اس کا احترام کیا جائے۔ یمن سے لوگ آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول ہم یمن میں گئے، ہم نے وہاں دیکھا لوگ اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں بڑے تو آپ ہیں، حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأۃ ان یسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ سجدہ ایک رب کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر رب کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ خامند بھی انسان بن کے حقوق سمجھ کے، یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے میرا بڑا حق ہے، حق دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو اس چیز کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو میرے نبی علیہ السلام نے دیکھی، عورتیں کتوں کی طرح بھونک رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے خامدوں کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں۔ عورت کی زبان اس لیے نہیں ہے کہ وہ زیادہ بار چلا کرے، وہ اس لیے ہے کہ قرآن پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اچھی باتیں کیا کرے، اولاد کی تربیت کیا کرے۔ وہ اونچی بولے گی کل تیری اولاد اونچی بولے گی، وہ بد اخلاقی کرے گی کل تیری اولاد بد اخلاق ہوگی۔ عورت نیک ہوگی اگلی نسل نیک رب عطا کرے گا۔ یاد رکھنا اگلی نسل کا اعتبار ماں پر ہے، یہ ماں کی گود پہلی تعلیم کی جگہ ہے جہاں سے دنیا تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اگر بچہ بچی اپنی ماں کو جب یوں اپنے باپ کے سامنے بولتا دیکھیں گے تو کل آپ اپنی بچی سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ جا کے اپنے خامند کا احترام کرے گی، اور پھر کسی پر یہ گلہ بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ پہلی چیز جو گھروں کو برباد کرتی ہے یہ زبان کا چلنا گھروں کو برباد کرتا ہے۔ احتیاط اس میں آئی ہے، شریعت نے حدود رکھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامد ظلم کرے، اس کو ظالم شریعت نہیں مانتی، یہ انسان بن کے رہے، خامد بن کے رہے، ایک دنیا کا ساتھی بن کے رہے، لیکن عورت کا حق نہیں کہ اپنے خامد کے سامنے آنکھ بھی اٹھائے، چہ جائے کہ آگے سے جواب دے، ورنہ جو میرا منظر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے نبی علیہ السلام نے نہ دیکھا ہوتا، ویسی ہی فرما دیتے
میرا ایمان تھا، جو کچھ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا حق دیکھا، جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ خدا نخواستہ جو ان جرائم میں مبتلا ہوگا، یہی سزا اسے آخرت میں ملے گی جس کو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے آئے، اور بھی مناظر دیکھے، پھر رب کے نبی کی ملاقات ہوئی، پھر اللہ نے اپنے نبی سے کچھ باتیں کی، اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے کچھ باتیں کی، پھر رب نے کچھ تحفے دیے اپنے نبی کو۔ یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔